بھارت جو ہے باز صاحب پراکسی وار کا سپانسر ہے. بی ایل ایف، بی ایل اے، ٹی ٹی پی، عبوری حکومت افغانستان، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو کلائنٹ کی صورت میں موجود ہے. اب یہ جو ان کو یوٹیلائزیشن ہے، یہ نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ اب یہ یوٹیلائزیشن وہ چائنا کے خلاف کر رہے ہیں، چاہے سی پیک کے آبجیکٹیوز کو حاصل کرتے ہوئے. یہی انہی کی یوٹیلائزیشن اب وہ کریں گے رشیا کو چیک کرنے کے لیے یا رشیا کے ایس سی او کو ناکام کرنے کے لیے. سینٹرل ایشیا. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا ڈائریکٹ اس پریس کانفرنس پہ یا اس بیان پہ جو انڈین آرمی چیف کا ہے. ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور آبجیکٹیو کیا ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بس بہت شکریہ انوائٹ کا. دیکھیں آبجیکٹیوز تو آر ویری کلیئر. اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک پوزیشن لے رہی ہے بیفور پریزیڈنٹ ٹرمپ کمنگ ان ٹو آفس. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ اس وقت خود سٹریس میں ہے بھارت. جو اس کے اوپر یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں آئی تھنک پورا احاطہ کر دیا کہ بھارت ہے کیا. تو کینیڈا سے لے کر کشمیر تک آپ نے ان کی جو اپلیکیشن ہے، بیکاز دس ٹیررزم ہیز بیکم دی فرنٹ ٹول آف دیئر پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیومنٹ کی طرف. دیکھیں باسی صاحب، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی ملٹری، پاکستان جو 77 سال سے یہ بھارت کا یہی چیزیں، اس کے پروسیسز، یہی ان کے آبجیکٹیو جو رہے اس کا مقابلہ کرتا ہے. اور الحمدللہ پاکستان کی جب اب کنونشنل ڈومین میں اور ان کنونشنلی آپ دیکھ لیں جتنی بھی ڈومینز ہیں، اس پہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ میچنگ رسپانس دیا ہے. ایسکلیشن لیڈر پہ رہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ اگر درخت گرانے آیا تو آپ نے اگلے دن 11 بجے جا کے اکراس دا بارڈر آپ گئے اور آپ نے لاک کیے ہیں ان کے ٹارگیٹس. انہوں نے اگر 5 دھماکے کیے ہیں تو آپ نے 8 دھماکے کیے ہیں. تو جب ریزیلینٹ قوم جو ہے نا جی، انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی ٹھیک ہے، ان کے تھوڑے سے انٹرنل اس وقت پرابلمز ہیں، ایک انسٹیبلٹی تھوڑی سی چل رہی ہے، بٹ یہ ہر قوم اس سے گزرتی ہے. اٹ از ناٹ اے بگ تھنگ فار پاکستان. لیکن جہاں تک بھارت جب آ جاتا ہے، جب انڈیا آ جاتا ہے، جب ہمارے پاکستان کے خلاف کوئی بھی ملک آ جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ قوم موجود ہے، یہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اور وہ رسپانس، یہ جو رسپانس جاتا ہے نا جی، ملٹری جو بھی رسپانس ہوتا ہے، ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ قوم کا رسپانس ہوتا ہے، وہ قوم کی امانت ہوتی ہے، وہ قوم کا وہ کانفیڈنس ہوتا ہے جو وہ اپنے اداروں کے بیچ میں، اپنی افواج کے بیچ میں، اور کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی ملٹری لیڈر ہو، اس نے قوم کی وہ ترجمانی، ان کی امنگوں کی ترجمانی اسی طریقے سے کرنی ہوتی ہے جیسے بھارت کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ سٹریس میں ہیں، ڈی مورلائز ہیں، پروٹریکٹڈ اتنے عرصے سے. وہ 5 لاکھ سے زیادہ فوج اب بھی ان کی وہاں پہ موجود ہے، اور یہ تو سرج ہو کے 8-8 9-9 لاکھ تک 1 ملین تک گئی ہے ان کی افواج. اسٹیٹ ٹیررزم. تو ٹیررزم ہیز بیکم دی فرنٹ ٹول آف دیئر پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیومنٹ کی طرف ان کا اس کو یوز کر رہے ہیں. پاکستان ٹوڈے از وکٹم آف پراکسی وار اینڈ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم بائی انڈیا. اب اس کے لیے وہ افغانستان کے ساتھ بھی اس کی سرزمین یوز کر رہا ہے. بلوچستان میں دیکھیں، بھارت جو ہے باز صاحب اس وقت پراکسی وار کا سپانسر ہے. بی ایل ایف، بی ایل اے، ٹی ٹی پی، عبوری حکومت افغانستان، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو کلائنٹ کی صورت میں موجود ہے. اب یہ جو ان کو یوٹیلائزیشن ہے، یہ نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ اب یہ یوٹیلائزیشن وہ چائنا کے خلاف کر رہے ہیں، چاہے سی پیک کے آبجیکٹیوز کو حاصل کرتے ہوئے. یہی انہی کی یوٹیلائزیشن اب وہ کریں گے رشیا کو چیک کرنے کے لیے یا رشیا کے ایس سی او کو ناکام کرنے کے لیے. سینٹرل ایشیا اور انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل ان کا ٹیررزم ہے، اس کی مینیفیسٹیشن کا آپ نے ذکر کر دیا. اب میں اسی طرف آتا ہوں. جنرل صاحب یہ بتائیں، ہم ڈسکس کر رہے تھے غالباً انڈین آرمی میں سوسائڈ اٹیمپٹس کی بہت زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. جیسے عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی کہا کہ ان کے اندر بھگوڑوں کی تعداد زیادہ ہے ریزائن کرنے والوں. اور آپ نے شاید ان کی فیملی میٹرز بھی کچھ بتائے تھے کہ شاید ان کی فیملی بھی اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ بتائیں ذرا اس وقت ان کے ہاں کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں عباس صاحب، بات اس طرح ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنا پروٹریکٹڈ کانفلکٹ ہو گیا. دیکھیں جو بھی سولجر ہوتا ہے نا جی کسی بھی ملک کا، وہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر فوج میں جانا چاہتا ہے، اپنی افواج میں، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو. تو وہ ایک سپیریئر تھاٹ کے ساتھ، ایک سپیریئر مقصد کے ساتھ وہ ملٹری جوائن کر. دیکھیں نا، کوئی بھی اپنے زندگی کا سودا تو نہیں کرنا چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا. وہ مرنا چاہتے ہیں اپنے دیش کے لیے، اپنے ایک مقصد کے لیے. لیکن وہ اس جنگ میں مرنا چاہتے ہیں جس کا کوئی پراپر ریزن ہو، جس کا کوئی جسٹیفیکیشن ہو، یا رائٹ کاز کے لیے لڑی جائے. آپ کسی بھی سولجر کو کسی بھی غلط جنگ میں، جس کو خاص طور پہ جینوسائیڈل جو ایکشنز ہیں، اب کشمیر کے اندر ظلم کی داستانیں اسی فوج کے آرڈرز دیے جاتے ہیں، یہاں پہ نسل کشی کے آرڈرز دیے جاتے ہیں، یہاں پہ ریپس کے آرڈر دیے جاتے ہیں.
یہاں پہ آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جائیں جی آپ تامل ناڈو یا ادھر سے جو لوگ سولجرز گئے جائیں کشمیری عورتوں سے شادیاں کریں آپ. تو اس کی سوچ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. جب اس طرح کی سوچ کے ساتھ سولجرز کو جھونک دیا جائے اس کی جنگ میں تو ان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اس جنگ میں. وہ بے مقصد جنگ میں حصہ لینا ہی نہیں چاہتے. اسی وجہ سے آپ نے جس طرح بھی سوسائڈل ابھی جو اسٹڈی بتاتی ہے اراؤنڈ 700 کے قریب کشمیر کے اندر ان کے سولجر سوئسائڈ کر چکے ہیں بیکاز آف دا اسٹریس آف دا وار. تو جو میک اپ ہے ان کے سولجر کا وہ انڈر کوسچن ہے. تو جب ان کے سولجرز کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اس میں جھونک دیا گیا ہے, اب ان کی فیملیز اتنے دور رہتی ہیں, پھر سیپریشن کے کیسز ان کے اور سوشل ایشوز اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ شاید ہم ایک پروگرام میں اس کا ذکر کرنا شاید میرے لیے ممکن نہ ہو. بٹ دے ڈونٹ ہیو دا بلیف ان دا وار, دے ڈونٹ ہیو دا بلیف ان دا سسٹم, اور اپنی سیکریفائس پہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا. تو اس وجہ سے جب یہ موریل ڈاؤن ہو جاتا ہے, جب یہ فورسز چلتی لڑائی کی موریل کے اوپر جاتی ہے, تو جب آپ کی فوجوں کا موریل بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس طرح کے لیڈرشپ, پھر اس طرح کے ملٹری کمانڈرز اس طرح کے بیان دیتے ہیں کہ وہ اپنی ساری ذمہ داری جس میں وہ فیل ہو چکے ہیں. میں تو بس یہ تھے پاکستانی دیکھیں, میں تو ریجیکٹ کرتا ہوں کہ پاکستان ٹیررزم, پاکستان کو وہاں پہ بھیجنے کی ٹیررسٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اب انڈیجنسلی ان کے اپنے پولیس چیف نے, کشمیر کے پولیس چیف نے کچھ عرصہ پہلے خود دکھا تھے کہ انڈیجنسلی لوگ اب اتنے دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں اور وہ اپنے ایکشنز حریت کر رہے ہیں. پسند ہیں وہ قوم کے اندر جراثیم ہے, ان کا حق ہے ان کے گھروں پہ ان کی جائیدادوں سے محروم کرنا, لوگوں کو قتل کرنا, تو انہوں نے ڈیفنس تو کرنا ہی ہے. دیکھیے عام کشمیری بھی جو ہے جس کا ہم تھوڑا بہت یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا جھکاؤ بھارت کی طرف یا وہ ڈر سے یا فیئر سے, تو اس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے جب وہ ریزولوشن لے آئے اسمبلی میں اگینسٹ ٹو اسکریپ دی 370, تو وہاں کی عوام, وہاں کے لوگ, اس کا مطلب ہے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں چاہے کوئرشن میں یا کسی وجہ سے وہ بھارت کے ساتھ تھوڑا سا چل تو رہے ہیں, اس کی ڈیموکریسی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی آواز وہ ایک اور طریقے سے اپنی آواز پہنچا رہے ہیں, لیکن بھارت کے تسلط کو وہ نہیں مان رہے, وہ کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں مان رہے, وہ کشمیر کے جو خون ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اتنا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. انہیں کی بہنیں بچے دیکھیں نا, ایک قوم کی بہنیں بچے, پوری ایک نسل جو ہے 3-4 ڈیکیڈ سے